اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، میرے دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بہت سی پیاری سی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر ہی لیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ناک کے بارے میں۔ ناک میں جس طرح کے بھی بیماریاں، جیسی بھی بیماریاں ہیں، وہ ایک ایک ویڈیو کر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اگر کسی کو ناک میں کوئی بھی بیماری ہو تو وہ میری یہ ویڈیو آگے والی، پیچھے والی اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آگے پیچھے دیکھ کر میرے چینل میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناک کی ٹوٹلی بیماریوں کا علاج اور یہ کیوں ہوتی ہے ساری بتاؤں گا۔ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو حدیث شریف سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض کی ہو، بس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے سے نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پرانا زکام۔ ناک میں سوزش کی ابتدائی قسم زکام ہے۔ زکام جب پرانا ہو جائے یا بار بار ہوتا رہے تو یہ پرانا زکام بن جاتا ہے۔ ناک کبھی بہنے لگتی ہے اور کبھی بند ہو جاتی ہے۔ زکام زیادہ دنوں نہیں چلتا، لیکن مریض کی جسمانی حالت خراب ہو یا کمزوری دینے والی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ اس کا سلسلہ دراز ہو سکتا ہے، جیسے کہ ذیابیطس، جوڑوں کی بیماریاں، گردوں کی خرابی، ناک اور گلے میں مسلسل سوزش کی وجہ سے آس پاس کے دوسرے آلات بھی سوزش میں چلے جاتے ہیں، اور زکام ناک کی ہڈی کو خراب یا حلق کی سوزش کی وجہ سے بھی جاری رہتا ہے۔ ان کی علامات: عام قسم کی سوزش میں ناک بہتا ہے، کبھی وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیٹنے پر ناک میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ مریض جب لیٹتا ہے تو ناک کا بالائی حصہ کھل جاتا ہے لیکن نیچے والا بند ہو جاتا ہے۔ ناک سے نکلنے والا مواد مختلف شکلوں کا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ناک کا مواد سامنے سے نکلنے کے بجائے پچھلی طرف گلے میں گرتا ہے۔ مریض شکایت کرتے ہیں کہ نزلہ گلے میں گرتا ہے۔ بیماری اگر پرانی ہو جائے تو ناک کی جھلیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ سکڑ کر اندر کی حیت کو خراب کر دیتی ہے، اور رکاوٹ ایک مستقل اذیت بن جاتی ہے۔ ناک میں تکلیف کے ساتھ سر درد کی ایک روزمرہ کی شکایت بن گئی، روز کی یہ شکایت بن گئی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ کو میں علاج بتاتا ہوں۔ عام طور پر ناک میں ڈالنے والی دوائیاں تجویز کی جاتی ہے ہسپتالوں میں۔ یہ میڈیسن جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، جس کو یہ بیماری ہے اس کو تو اس میڈیسن کا پتہ ہوگا، لگانا بڑا مقبول ہے۔ اس محلول میں پٹی کا ٹکڑا بھگو کر ناک کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسے وہاں 1 گھنٹہ رکھنے کے بعد نکال لیا جاتا ہے۔ مریض کو دھویں والے مقامات، سگریٹ اور شراب نوشی سے دور رکھا جاتا ہے، اور اس کی عمومی صحت کو بہتر بنانے پر مناسب توجہ دی جاتی ہے۔ جراثیم کشش دوائیوں کے علاوہ مریضوں کو ناک کی رطوبت سے ویکسین بنانے کا مشورہ اکثر دیا جاتا ہے۔ اس ویکسین سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی تعداد 20% سے زائد نہیں ہوتی۔ طب نبوی میں اس زکام والا علاج مفید ہے۔ طب نبوی میں بھی آپ کو میں نیکسٹ آنے والے کچھ دنوں میں وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا،
اور جو میں آپ کو سکرین پر مینشن کیا ہے یہ چیزیں، یہ آپ دیکھ لینا. یہ 2 میڈیسن، یہ ایک میڈیسن آئی تھنک ایک میڈیسن ہے، یہ ناک کے لیے بے حد مفید ہے. سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. سو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ و خیرہ.